بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو ساحل ادیم کے حوالے سے ہونے والی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ساحل ادیم ایک سائیکالوجسٹ ہے اور موٹیویشنل اسپیکر ہے۔ سائیکالوجسٹ کا کام نفسیات کے ساتھ ہوتا ہے اور موٹیویشنل اسپیکر کا کام لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ہماری سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم لوگ بار بار یا تو شریعت پر یا علماء طبقہ ہے اس پر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں۔ ساحل ادیم بھی جب اس کا لیکچر ہوتا ہے تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ خواہ علماء پر تنقید کرتا ہے، مدارس پر تنقید کرتا ہے۔ وہ جو تنقید کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے، لیکن میں چند تنقیدوں کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا تنقید اس کا یہ ہے کہ علماء احادیث چھپاتے ہیں۔ جب بھی بات کرتا ہے اور ان کا لیکچر ہوتا ہے تو بار بار اپنے لیکچر میں کہتا ہے کہ علماء آپ کو یہ احادیث بیان نہیں کرے گی، علماء احادیث چھپاتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ وہ احادیث آپ مجھے بتائے جو علماء لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ تک جو احادیث پہنچے ہیں، جو احادیث آپ بیان کرتے ہیں، یہ اس علماء کی وجہ سے آپ کو پہنچ چکا ہے، اس علماء کے ذریعے آپ تک پہنچا ہے۔ جب علماء احادیث کو چھپاتے تھے تو آپ تک کیسے پہنچا؟ علماء نے یہ فریضہ بہت اچھی طریقے سے سر انجام دیا۔ آپ جو آج احادیث بیان کر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ علماء نے آپ تک پہنچایا ہے۔ دوسرا یہ کہ کہتے ہیں کہ علماء کو گدے پر بٹھا دو، پھر تنقید نہیں کرتے، تنقید کے ساتھ توہین بھی کرتے ہیں۔ یعنی جب ایک آدمی ہوتا ہے علم کی بنیاد پر علماء پر تنقید کرے تو ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں علم کی بنیاد پر، لیکن جب توہین کرتا ہے تو اس کے خلاف بولنا ہمارا حق بنتا ہے۔ تیسرا یہ کہتے ہیں کہ دجال کے ساتھی علماء ہوں گے، یعنی زیادہ جو اس کے ساتھی ہوگے، اس کے جو حواریین ہوگے، وہ کیا ہوگے؟ علماء ہوگے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ دجال کے ساتھی علماء ہوگے۔ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنی طرف سے یہ بات کر رہے ہیں تو پھر آپ بالکل غلط ہے علماء پر، یہ آپ کی علماء کے ساتھ حسد ہے۔ آپ علماء کی جو کارکردگی ہے اس سے آپ جل رہے ہیں، اس وجہ سے علماء کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہو۔ اور یہ کس حدیث میں آیا ہے؟ قرآن میں آیا ہے، احادیث میں آیا ہے، کون سے کتاب میں ذکر ہے؟ آپ یہ پہلے یہ بتائیں۔ اس کے علاوہ ائمہ پر بھی بہت تنقید کرتے ہیں، ائمہ کے نام ایسے لیتے ہیں جیسے کوئی لپنگے ہو، جاہل لوگوں کی طرح اس کے نام لیتے ہیں۔ پہلے بات تو یہ کہ جب کسی پر تنقید کرتے ہیں تو تنقید سے پہلے تنقید کا سلیقہ بھی سیکھنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، کہتے کہ دجال کے ساتھ علماء ہوگے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ قول جو ساحل ادیم پیش کر رہے ہیں یہ مرزا غلام احمد قادیانی لعین کی قول ہے۔ وہ اپنے کتابوں میں ذکر کر چکے ہیں، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی طرف سے احادیث گڑھتے تھے، اپنی طرف سے احادیث بناتے تھے، گڑھتے تھے، لوگوں میں بیان کرتے تھے۔ یہ مرزا غلام احمد کا کام ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی لعین اپنی کتاب میں ذکر کر چکے ہیں کہ 14 صدی کے علماء زمین کے بدترین علماء ہوگے اور دجال کے پیروکار ہوگے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی لعین کا قول ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو دجال کی پیچھے جو لوگ جائیں گے وہ علماء ہوں گے۔ تو میں آپ کو بتا دوں جو آپ قول نقل کر رہے ہیں، آپ ذکر کر رہے ہیں، جو لیکچر میں بیان کرتے ہیں علماء کے خلاف اور جو زبان درازی کرتے ہیں، یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو کہ لعین ہے اس کا قول ہے۔ آپ اس کی پیروکاری کر رہے ہیں، آپ اس کو یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ آپ اپنے گفتگو پر، اپنے سلیقے پر نظر ثانی کریں۔ اس کے علاوہ تنقید کی خرابی کیا ہوگی؟ تنقید کی خرابی یہ ہوگی کہ لوگ الحاد کی طرف جائیں گے، کیونکہ جب علماء پر تنقید ہوگی تو لوگ یہ الحاد کی طرف جائیں گے، کیونکہ لوگ علماء پر بدظن ہوگی۔ دوسرا یہ کہ دین سے بیزاری آئے گی۔ 1400 سال جو علماء دین بیان کرتے آ رہے ہیں، آپ لوگوں کو اس سے متنفر کر رہے ہیں۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ نئی شکل میں لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ قرب قیامت ہے، لوگ نئی شکل میں دین کو پسند کر رہے ہیں اور آپ اس کا سہارا بن رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ لوگوں کو دین سے بیزار کر رہے ہیں، دین کے بارے میں لوگوں کو بدظن کر رہے ہیں۔ اور جب لوگ دین کے بارے میں بدظن ہوگے، علماء کے بارے میں بدظن ہوگے، مدارس کے بارے میں بدظن ہوگے، تو لوگ الحاد کی طرف جائیں گے۔
چوتھی خرابی یہ ہے کہ علماء سے نفرت، اور میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ علماء سے جب نفرت آئے گی تو لوگ دین سے بیزار ہوں گے، کیونکہ جو لوگ دین بیان کرتے ہیں، جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں، دین کی چوکیداری کرتے ہیں، ان لوگوں کو آپ نشانہ بنا رہے ہیں تنقید کا۔ جب ان علماء کو آپ نشانہ بنا رہے ہیں تنقید کا تو لوگ اس سے متنفر ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے لوگ ادحال کی طرف جائیں گے، لبرلزم کی طرف جائیں گے، سیکولرزم کی طرف جائیں گے۔ پانچویں وجہ یہ کہ علماء سے اعتماد ختم ہوگی۔ ظاہر بات ہے جب تنقید ہوگی اعتماد ختم ہوگا، اعتماد جب ختم ہوگا تو لوگ ایسے لوگوں سے علم حاصل کر لیں گے جو دین سے بیزار ہے، جو اسلام کی کلچر کو پسند نہیں کرتے، جو لوگ بھی اسلام کی تصویر غلط پیش کر رہے ہیں ان لوگوں کو سپورٹ کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ نکل جائے گا کہ لحاد کی طرف جائے گے، نئی شکل میں دین کی طرف جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور بات، یہ لوگ لبرلزم اور سیکولرزم کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے کلچر کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کے راستے میں رکاوٹ علماء ہے۔ جب ان کے راستے میں رکاوٹ علماء ہے تو اسی وجہ سے یہ لوگ علماء کو نشانہ بنا رہے ہیں، علماء کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے جب علماء بدنام ہو جائیں گے تو یہ راستے سے ہٹ جائیں گے، لوگوں کا اعتماد اس سے اٹھ جائے گا۔ جب لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا تو لوگ لبرلزم اور سیکولرزم کی کلچر کی طرف آئیں گے۔ ایسے لوگ جو ساحل ادیم کی طرح جو لبرل لوگ ہیں، یہ علماء کو بدنام کرنے کے لیے علماء کے یعنی شریعت کے حق میں یا شریعت کے رنگ میں رنگ ہو کر علماء کے خلاف تحریک چلاتے ہیں، یعنی مذہب کے آڑ میں، یعنی اپنے آپ کو مذہبی نام دے کر رنگ دے کر علماء کو بدنام کر رہے ہیں۔ اگر تاریخ پر نظر ڈالا جائے تو یورپ میں بھی علماء کے خلاف، مدارس کے خلاف، دین اسلام کے خلاف یہ تحریک چلا تھا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس پر بھی تفصیل کریں گے، جو تحریکات دین کی شکل میں، دین کے خلاف، جو مذہب کے رنگ میں تھے، جو مذہب کے رنگ میں نہیں تھے، سب پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ساحل ادیم نظام کی بات کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نظام کی بات کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ ہم اس پر تفصیل کے ساتھ ویڈیو بنائیں گے کہ اسلام میں مقصود نظام ہی یا سبب ہے، لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ساحل ادیم کہتے ہیں کہ میں نظام کی بات کر رہا ہوں۔ تو نظام کے لیے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ نظام کے لیے اتحاد ضروری ہے، اتفاق ضروری ہے، اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ جب آپ ایسے تنقید کرتے ہو تو آپ اپنے آپ سے لوگوں کو متنفر کر رہے ہو۔ جب آپ لوگ متنفر کر رہے ہیں تو نظام کیسے آئے گا، نظام بنے گا کیسے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ نظام لا سکتے ہیں، یعنی علماء، مدارس، یعنی لوگ نظام لا سکتے ہیں، آپ اس کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا مقصد نظام نہیں ہے بلکہ علماء کے خلاف تحریک چلانا ہے، کہ آپ علماء کو بدنام کرے، اس سے اعتماد لوگوں کا اٹھ جائے۔ آپ کا مقصد یہ ہے۔ اگر آپ نظام چاہتے تھے تو آپ اپنے ساتھ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے تھے، لوگوں کو اپنے ساتھ متحد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ جو ابھی کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ سے لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں۔ آپ بار بار مدارس پر تنقید کرتے ہیں کہ مدارس کا نظام غلط ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ 14 سال جو چلا آ رہا ہے، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، آپ تک جو احادیث پہنچتے ہیں، آپ جو یہ بیان کر رہے ہیں، علماء کی برکت ہے، علماء کی وجہ سے آپ کو یہ پہنچ چکا ہے۔ اگر آپ میری بات کو غلط مانتے ہیں کہ علماء نظام نہیں لا سکتے، تو اس کی سادہ مثال یہ ہے کہ آپ افغانستان کو دیکھیں۔ افغانستان میں جو نظام آیا ہے اس علماء کی وجہ سے، مدارس والوں کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں، اب ذرا نظر ڈالیں اس پر۔ تو اس وجہ سے میں آپ کو بتا دوں، آپ اتحاد کو ختم کر رہے ہیں، اتفاق کو ختم کر رہے ہیں۔ آپ غلط جگہ اپنے صلاحیت کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ کی بعض باتوں کو کے ساتھ ہم متفق ہیں، لیکن جو تنقید آپ کرتے ہیں، جو علماء ہی آپ اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، یہ آپ کا یہ بات غلط ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اتحاد کو قائم نہیں کر رہے، آپ اتحاد کو ختم کر رہے ہیں، اور اتحاد کو ختم کرنا یہ تخریب کاری ہے، اور تخریب کاری سے نظام نہیں بنایا جا سکتا، تعمیر سے نظام بنایا جا سکتا ہے۔ اور اتفاق کو ختم کرنا، علماء کو نشانہ بنانا، علماء کے خلاف تحریک چلانا، علماء کے خلاف لوگوں کو بنزند کرنا اور لوگوں کا اعتماد اٹھانا،
یہ تخریب کاری ہے، اور تخریب کاری سے نظام نہیں بنتا۔ آخر میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، کلمۃ حق ارید بہ الباطل۔ ایسے لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حق کو بیان کیا جائے اور مقصد ان کا باطل ہو۔ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ نظام کی بات نہیں کر رہے، بلکہ نظام کو خراب کرنے کی بات تخریب کاری کر رہے ہیں، اور تخریب کاری یہ حق اور شریعت کے خلاف ہے۔ جو لوگ میری بات سن رہے ہیں، آپ ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، کیونکہ یہ لوگ دین کی غلط تصویر اور غلط شکل پیش کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔